لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورثك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب آج ماہ مبارک رمضان کی 15ویں تاریخ ہے. آج ہمارے پنجتن کے چوتھے دن اور اماموں کی دوسری کڑی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو ہے ولادت بسعادت کا روز ہے. سب سے پہلے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں. اس کے بعد آپ سب خاران کی خدمت میں ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کر رہی ہوں. خداوند عالم جو ہے اس معصوم کے ذریعے ان کے ولادت کا جو دن ہے بابرکت دن ہے آج کا اور مخصوص دن ہے ماہ مبارک رمضان کا جو وسط ماہ ہم پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ کہ انہیں معصوم کے وسیلے سے انہیں کے توسط ہماری زندگی بھی جو ہے بابرکت قرار پائے. گناہوں کی مغفرت ہمیں آج کے دن نصیب ہو. خداوند عالم کی مخصوص عنایت ہم سب کے اوپر ہو اور جتنے بھی مومن. خوب آج کے دن کا درس جو ہے ہمارا 15ویں دن کی جو فضیلت ہے جو ایک روزہ دار کو ثواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ 15ویں دن دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا. یعنی وہ حاجتیں جو اس دنیا میں بھی ہم رکھتے ہیں جو مومنین کے دلوں میں ہوتی ہیں اور وہ حاجتیں جو آخرت میں ہم خواہش کریں گے. یعنی خداوند عالم دنیا کی حاجت کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی حاجت کو بر لائے گا. یعنی آج جو ہمارے روزمرہ کی زندگی ہے اس کی جو خواہشیں وہ جو دعائیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اور جو آئندہ یعنی اس دنیا کی جو دعائیں ہیں حاجتیں ہیں وہ بھی خداوند عالم پوری کرنے کی کیا کر رہا ہے یہاں پر وعدہ لے رہا ہے. خوب اور جو حضرت ایوب کو عنایت فرمائی تھی وہ تم کو بھی عنایت فرمائے گا. جناب ایوب کو کیا خداوند عالم نے کیا کیا عطا کیا تھا پتا ہے کسی کو؟ یہاں پر جناب ایوب کی کیوں جو ہے کیوں ان کا نام لیا گیا ہے اور کسی نبی کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کوئی بتائے گا؟ جناب ایوب کی زندگی کے جو امتحانات تھے دوسرے انبیاء سے کیسے فرق کرتے تھے؟ پتا ہے کسی کو؟ ہوں ماشاء اللہ. آفرین. خوب یہ مختصراً طور پر ایک سرسری طور پر ذکر جس طرح ہمارے خواہر نے بتایا کہ جناب ایوب جی جی ہوں 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 یہ ساری چیزیں یعنی پروردگار عالم نے بے انتہا نعمات سے نوازا تھا جناب ایوب کو. یعنی نبوت اور جو چیزیں جو تھیں الہی ان کو عطا کی گئی تھی ان کے علاوہ بھی جو دنیاوی نعمات تھی اس سے بھی نوازا تھا. بہت زیادہ چوپائے تھی ان کے پاس یعنی مال و دولت کی فراوانی پھر بہترین اولاد بہت زیادہ عطا کی تھی اور ساری چیزیں یعنی آپ جس نعمت کا بھی وہ کریں ذکر کریں وہ ساری چیزیں عطا کی تھی.
اس کے بعد خالق کائنات یعنی کچھ روایتوں کے مطابق ملتا ہے کہ شیطان چون یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ہر نعمت پہ کیا کرتے تھے نبی اللہ، کیا کرتے تھے جناب ایوب علیہ السلام، اللہ کا شکر مطلب ادا کرتے جاتے تھے. یعنی جب بھی اپنی نعمت کی طرف وہ جو بھی خدا نے ان کو عنایت کیا تھا، صحت یابی، ان کو جو بھی چیز یعنی اولاد کی فراوانی، کھیتی باڑی چوپائے، جو بھی مال ان کے پاس تھے، یعنی ہر چیز بہترین سے بہتر چیز ان کے پاس جو ہے وہ موجود تھی، ہر نعمت کا وہ شکر مسلسل کیا کرتے تھے، مثلا ادا کرتے تھے. اب جو ہے وہ ظاہراً مثلاً خدا بند عالم نے کیا کیا، اب جب یہ ساری چیزیں تھی تو کچھ روایتوں کے مطابق جو تاریخ میں ثبت ہے، یعنی میں بہت سرسری طور پر بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ شیطان نے خدا بند عالم سے کہا کہ تو نے اتنی ساری اسے نعمتیں عطا کی ہے، بس یہ تو شکر تو بجا لے کر آتا ہے تیرا، یہ ساری چیزیں جو تو نے جو دے رکھی ہیں اپنے نبی کو، اس کا شکر تو ایوب بجا لاتا ہے، لیکن اب تو اسے لے کر دیکھ، لے کے دیکھ وہ تیرے امتحان میں کیسا اترتا ہے. یعنی شکر کر لینا پھر آسان ہوتا ہے، لیکن صبر کرنا ایک آسان فعل نہیں ہے. خوب اب یہاں پر خداوند عالم نے کہا کہ تمہیں دیکھنا ہے تو تم یہ چیز بھی امتحان کر کے دیکھ لو کہ میرا بندہ امتحان میں بھی کیا کرتا ہے. اب جب خداوند عالم نے دھیرے دھیرے ہر چیز یعنی حتیٰ ان کی صحت و سلامتی بھی پروردگار عالم نے کیا کر لی، جناب ایوب سے جو ہے وہ لے لی، یعنی اولادوں کے امتحان میں ڈال لیا انہیں، صحت ان کی لے لی، سارے مال و دولت جتنی چیزیں ان کے پاس فراوانی تھی، خوب وہ ہر چیز جو عزت و احترام جو لوگوں کے درمیان گرامی رکھتے تھے، وہ جو محترم تھے، یعنی آپ ہر چیز جو کہیں کہ انسان ایک نیڈ میں ہوتا ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ بہت ساری ان کے پاس پائی جاتی تھی، یعنی تعداد میں یعنی بہت زیادہ ہر چیز ان کے پاس تھی. اب وہ دھیرے 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 کر کے کیا کہ خداوند عالم نے ایک ایک چیز جو ہے وہ لے لی، حتیٰ وہ کیا آ گئے، بیماری کے بستر پر آ گئے، اور اتنا زیادہ یعنی بیماری اور پھر وہ جسموں پہ الگ الگ طریقے کے زخم اور بیماریوں سے جو ان کو چیزیں جو ایک الگ الگ ہوتی تھی وہ بدبودار ہونے لگی، لوگ ان سے جو ہے وہ دور ہونے لگے، حتیٰ ان کی زوجہ ان سے کیا ہو گئی، خوب کنارہ کش ہونے لگی، ساری اولاد ان کی جو ہے دھیرے دھیرے ان سے ختم ہو گیا، ہر چیز مطلب جو بھی چیز ان کے پاس تھی وہ ہو گئی. اب اس کے بعد جو رزلٹ تھا اس چیز کا، اب خداوند عالم نے جب امتحان میں ڈالا تو امتحان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ایوب نے ہر چیز جب ان کے پاس فراوان تھی، جب ہر چیز فراہم تھی، تب انہوں نے شکر بجا لایا تھا الہی. خوب اب جب چیزیں ان سے چھنتی چلی گئیں، لے لی خداوند عالم نے ہر نعمتیں، اس کے باوجود جناب ایوب نے کیا کیا، ہر چیزوں پر کیا کیا، صبر کیا، اور خدا سے کبھی گلہ نہیں کیا. یہ جو امتحان کی گھڑی تھی جو بہت سخت تھی جناب ایوب کے لیے، لیکن اس میں بھی کیا ہے، آج بھی لوگ کیا ہے جناب ایوب کے صبر کی مثالیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. یا وہ شعر آپ مولا عباس علیہ السلام کے شان کا اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی جو صبر ان کا مقایسہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک وہ جو کیا گیا ہے وہاں پر بھی جو کمپیئر کیا گیا ان کے صبر کو ان کے نبی خدا جناب ایوب علیہ السلام کے صبر سے، کہ مثلا جس طرح سے شعر میں موجود ہے کہ صبر ایوب کچھ نہیں یوسف جتنا عباس صبر کرتا ہے. خوب یعنی ان کے جو صبر کا مقایسہ کیا گیا وہ اللہ کے نبی جناب ایوب، یعنی جس طرح سے انہوں نے بہترین طریقے سے صبر کیا تھا اپنے امتحان میں، وہ جو ہے وہ واقعی بے مثال تھا. خوب تو یہ ساری چیز، اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو حضرت ایوب کو عنایت فرمائی تھی، یعنی جو نعمت پروردگار عالم نے جناب ایوب کو دے رکھی تھی، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ان کے پاس نہیں موجود تھی، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. اب خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو ان کے پاس موجود تھی وہ اپنے بندے کو اس دن کیا کرے گا، عطا کرے گا. اب اس میں شکر بھی آتا ہے اور اس میں صبر بھی آتا ہے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو ایک مانوی چیزیں ان کے پاس تھی، خوب وہ بھی کیا ہے خداوند عالم اپنے بندے کو عطا کرے گا. یعنی اس میں شکر بھی ہے کہ شکر لانے کی جو ان کے پاس ایک توفیق تھی، وہ بھی ایک کیا تھی، نعمت تھی ان کے پاس، کہ شکر کرنے کا حوصلہ، شکر کرنے کی جو توفیق ان کے پاس تھی، جو صبر کرنے کی توفیق تھی، وہ ساری چیزیں بھی بندے کو خداوند عالم یہاں پر عطا کر رہا ہے. خوب اب کیا کہہ رہے ہیں، عرش کے حاملین تمہارے لیے استغفار کریں گے، یعنی عرش کو
جتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. ٹھیک، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ عرش ایسے ہی جو ہے مستوار نہیں ہے، اس کو بھی نہ جانے کتنی یعنی انگنت تعداد میں فرشتوں نے جو ہے وہ تھام رکھا ہے فرش کو اور عرش کو. خوب، تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے فرشتوں نے، جتنی مخلوقات خدا نے اس عرش کو تھام رکھا ہے، جس کا شمار ہمارے پاس نہیں ہے، اتنے جو ہے فرشتگان الہی کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے، اور قیامت کے دن 40 نور تم کو عطا کیے جائیں گے. خوب، جن میں سے 10 تمہارے دائیں جانب، 10 تمہارے بائیں جانب، اور 10 تمہارے نور آگے کی طرف، اور 10 تمہارے نور پیچھے کی طرف روشنی دے رہے ہوں گے. یعنی چاروں طرف سے نوروں کی کیا ہوگی؟ گھیراؤ ہوگی بندے خدا کے، اور اس کے درمیان وہ بندہ کیا ہے؟ قرار پائے گا. جو بندہ جو ہے اس کے ہر چاروں سمت سے کیا ہوگی؟ روشنی پھیل رہی ہوگی. یہ چیزیں جو ہے عطا پروردگار عالم کی طرف سے بندے کو 15ویں دن جو ہے وہ دی جاتی ہے. خوب، آج کے دن کے ثواب ہیں جو ایک روزے دار کو دیا جا رہا ہے. خوب، آج کے دن کی جو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ سعۃ الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابۃ المخبتین بایمانک یا امان الخائفین. اے اللہ، آج کے دن مجھے خاشعین کی اطاعت نصیب فرما، اور اس میں دل دادا لوگوں کی ایسی بازگشت کے لیے میرا سینہ کھول دے اپنی پناہ کے ساتھ. اے خوف زدہ کو پناہ دینے والے. خاشعین لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو خشوع سے جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر، اور بالکل خالصتاً ہو کر، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خوب، تو یہ جو کوالٹی ہے وہ جو ہے بیان کی جا رہی کہ مجھے بھی پروردگار کیا کرنا؟ خشوع سے جو ہے اطاعت کرنے والوں کے نصیب. مثلا جو اطاعت خشوع کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں، ان کے اندر مجھے بھی کیا کرنا؟ وہ نصیب میں میرے بھی لکھ دے کہ ہم بھی کیا ہو جائیں؟ خاشعین میں سے شمار ہو جائیں، کہ جو چیزیں، جو عمل جو لوگ انجام دیتے ہیں وہ خشوع سے انجام دیتے ہیں. خوب، اب یہاں پر پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے دل دادا لوگوں ایسی بازگشت کے لیے میرا سینہ کھول دے. یعنی وہ لوگ کہ جو مثلا یہ دل دادا یعنی جو بالکل مثلا وسیع دل سے، وسیع قلب سے جو جتنے بھی کاموں کو انجام دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں بھی کیا کر دے؟ مجھے ایسے لوگوں کی طرف پلٹا دے، ایسے لوگوں میں میرا بھی کیا ہو؟ شمار ہو، ہم ان لوگوں میں سے بھی ہو جائیں، اور میرے سینے کو کیا کر دینا؟ تو کشادہ کر دینا، اتنا زیادہ وسیع کر دینا کہ میں بھی کیا ہوں؟ دل دادا لوگوں میں شمار ہو جاؤں، اور اس طرح سے صفت وہ میرے اندر بھی آ جائے. اپنی پناہ کے ساتھ ایک خوف زدہ کو پناہ دینے والے، یعنی خداوند عالم کی پناہ کے زیر سائے ہم یہ کام کو انجام دیں، کیونکہ خداوند عالم ہی کیا کرتا ہے؟ خوف زدوں کو کیا کرتا ہے؟ پناہ دینے والا ہے. پروردگار عالم کی پناہ کے زیر سائے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے خوف ہراس سے دوری اختیار کر کے کیا ہے؟ زندگی کرتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے؟ انجام دیتا ہے. خوب، یہاں تک کوئی سوال ہے کسی کو؟ خوب، آج کی شب کی جو نماز ہے وہ 16ویں شب کی نماز، جو 12 رکعت نماز بتا رہے ہیں یہاں پہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، ہر رکعت میں حمد سورہ کے بعد جو ہے 12 مرتبہ سورہ تکاثر کی، الہاکم التکاثر جو ہے سورہ کی تلاوت کرنی ہے. یعنی 12 رکعت نماز ہے، ہر رکعت سورہ حمد کے بعد کتنا؟ 12 مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کرنی ہے. وہ نماز کو تمام کرنا ہے. خوب، کوئی سوال ہے کسی کو؟ ورنہ کلاس کو تمام کرتے ہیں. علیکم السلام. خدا حافظ. علیکم السلام. خدا حافظ. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.